بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاعدۃ الثانیہ، نوع ثانی کا دوسرا قاعدہ، اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، کہ جب حلال اور حرام اکٹھا ہو جائے تو حرام غالب ہوگا، یا غلب الحرام، مفہوم یہی ہے کہ حرام کو غلبہ دیا جائے گا، حرام کو ترجیح دی جائے گی۔ حلال اور حرام جمع ہو جائیں تو حکم حرمت کا ہوگا، جیسے پاک اور ناپاک جمع ہو جائے تو حکم ناپاکی کا ہوگا۔ جیسے منطق میں کہتے ہیں کہ نتیجہ ادون کے تابع ہوتا ہے، موجبہ اور سالبہ مل جائیں تو نتیجہ سالبہ ہوگا۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی چیز حلال ہے اور ایک دوسری چیز حرام ہے، دونوں مل گئے تو اس چیز کی حرمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جیسے پانی پاک ہے اور کچھ ناپاک ہے، دونوں مل گئے تو پورا کے پورا پانی ناپاک ہو گیا۔ یہ دو چیزیں جن میں سے ایک حرام اور ایک حلال ہے، دونوں مکس ہو جائے تب ہے، اور ایسے وقت میں بھی یہ بات ہوتی ہے جبکہ دو دلیلیں ہوں، ایک حلت کی طرف مودی ہو، ایک حرمت کی طرف مودی ہو، تو ترجیح ہو جاتی ہے حرمت کی۔ چلیے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَبِمَعْنَاهَا، اسی کے معنی اور مفہوم میں یہ بات بھی ہے، یوں بھی کہا جاتا ہے مجتمع محرم و مبیح الا غلب المحرم، کہ جب کبھی بھی محرم اور مبیح جمع ہو جائیں تو محرم ہی غالب رہتا ہے، یعنی ایک ایسی دلیل جو حرام کرنے والی ہو اور ایک ایسی دلیل جو جائز قرار دینے والی ہو، حلت کی طرف مودی ہو، دونوں جمع ہو جائیں تو محرم غالب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو دوسری عبارت ہے، مفہوم وہی ادا کر رہی ہے، لیکن پہلی عبارت جو متن میں ہے یا ہیڈنگ میں ہے، ہاں اوپر ہیڈنگ میں ہے، دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں والعبارۃ الاولی لفظ حدیث اوردہ جماعت، پہلی والی عبارت اصل میں ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس کو ایک جماعت محدثین نے پیش کیا ہے، اور وہ کچھ یوں ہے مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال، کہ جب کبھی بھی حلال اور حرام جمع ہو جائیں تو حرام حلال پر غالب آ جائے گا۔ یہ کلمات ہیں حدیث پاک کے، لیکن وہ حدیث پاک محدثین کی اصطلاح میں سندن صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال العراقی لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں، وضعفہ البیہقی، امام بہقی نے اسے ضعیف قرار دیا، اور امام عبد الرزاق صنعانی رحمہ اللہ نے اسے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف قرار دیا، بطور اثر صحابی اس کی تخریج کی۔ فرماتے ہیں وذکرہ الزیلعی، امام فخر الدین زیلعی نے شرح کنز میں، جو شارح کنز ہیں یعنی تبیین الحقائق کے شارح کے مصنف، انہوں نے اسے کتاب الصید میں مرفوعاً ذکر کیا ہے، وہ بھی ایک جلیل القدر محدث ہیں، تو جن جن طرق پر یہ روایت آئی ہے سب کو یہاں پر بیان کر دیا۔ جی اب چونکہ زیادہ تر جو ہے محدثین یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث یا تو ضعیف ہے یا بالکل کوئی اصل نہیں ہے، شاید اسی وجہ سے اس قاعدے کو یہاں پہ لائے، یعنی نوع ثانی میں، ورنہ نوع اول میں رکھتے۔ اب اس قاعدے کے فروع دیکھیے، فرماتی ہے فمن فروعها ما اذا تعارض دلیلان احدهما يقتضي التحریم والآخر الاباحة قدم التحریم، قدم التحریم۔ فرماتے ہیں کہ اس کے فروع میں سے یہ ہے کہ جب دو دلیلیں آپس میں متعارض ہو جائیں، ایک دلیل تحریم کا تقاضا کرتی ہے، دوسری اباحت کا تقاضا کرتی ہے، تو تحریم کو مقدم قرار دیا جائے گا، تحریم کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ یعنی کسی مسئلے میں دو دلیلیں موجود ہیں، ایک دلیل یہ چاہتی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ چیز حرام ہو، دوسری دلیل اباحت کی مقتضی ہے۔ مثال کے طور پر اس پہ
حنفیہ یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ جیسے گائے کا پیشاب ہے، گائے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کا پینا درست ہے یا نہیں؟ تو ایک روایت یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ عقل اور عرینا والوں کو صدقے کے اونٹوں میں بھیجا، اور وہ بیمار ہو گئے تھے مدینہ منورہ آ کر کے، تو کہا کہ جاؤ صدقے کے اونٹوں میں اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ یہ حدیث پاک صحیح ہے، اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عقل اور عرینا والوں کو اونٹ کے پیشاب پینے کی اجازت دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اونٹ کا پیشاب پاک ہو اور اس کا پینا درست ہو۔ لیکن دوسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً ارشاد فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پیشاب سے بچنے کا حکم دیا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ پیشاب حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو پہلی دلیل یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ مباح ہو، اور دوسری دلیل اس بات کی مقتضی ہے کہ وہ حرام ہو، تو تحریم کو ترجیح دیں گے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ ہے کہ حلال اور حرام جمع ہو جائیں تو حرام کو غلبہ ہے، یا ایک دلیل جو اباحت کی مقتضی ہو، دوسری دلیل جو حرمت کی مقتضی ہو، تو دلیل تحریم کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں وَعَلَّلَهُ الْأُصُولِيُّونَ بِالتَّقْلِيلِ النَّسْخِ لِأَنَّهُ لَوْ قُدِّمَ الْمُبِيحُ لَلَزِمَ تَكْرَارُ النَّسْخِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ فَإِذَا جُعِلَ الْمُبِيحُ مُتَأَخِّرًا كَانَ الْمُحَرِّمُ نَاسِخًا لِلْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ ثُمَّ يَصِيرُ مَنْسُوخًا بِالْمُبِيحِ۔ اب دیکھیے کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اس کی تعلیل یا اس کی وجہ جو اصولیین نے قرار دی وہ کیا ہے؟ تقلیل نسخ۔ تقلیل نسخ، مثال کے طور پر یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل تو اشیاء میں اباحت ہے نا، اصل اشیاء میں اباحت ہے، چیزیں انسانوں کے لیے مباح اور حلال پیدا کی گئی۔ تو جب اصل اباحت ہے تو اب کسی خاص چیز کے تعلق سے قرآن پاک کی کسی آیت میں یا حدیث پاک میں اسے حرام قرار دے دیا گیا، تو اس کا مطلب اباحت اصلیہ منسوخ ہو گئی، تو ایک مرتبہ نسخ ہے، ایک مرتبہ نسخ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مبیح اور محرم جمع ہو جائیں تو محرم کو ترجیح دینے سے نسخ ایک ہی بار ہوگا، لیکن اگر مبیح کو ترجیح دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیزیں تو اصل میں حلال تھیں، مباح تھیں، اور اس کے بعد دلیل کوئی آ گئی تحریم کی تو اباحت منسوخ، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کوئی دلیل آ گئی اس کی اباحت کی تو پھر حرمت منسوخ۔ تو پہلے اباحت منسوخ ہوئی اور پھر حرمت منسوخ ہو گئی، تو دو بار نسخ، تو تکرار نسخ ہے۔ اس لیے تقلیل نسخ کا قول لیا جائے گا، اور تقلیل نسخ اسی صورت میں ہے کہ چیزیں اصل میں مباح پیدا کی گئیں اور بعد میں کوئی چیز حرام کی گئی تو ایک بار ہی نسخ ہے۔ اگر دلیل اباحت کو ترجیح دی جائے تو پھر دو بار نسخ ماننا پڑے گا۔ جی، فرماتے ہیں کہ اصولیون نے تقلیل نسخ کو اس کی علت قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر مبیح کو مقدم قرار دیا جائے یعنی محرم پر، تو لازم آئے گا کہ نسخ متکرر ہو جائے، بار بار نسخ ہو۔ لأن الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اس لیے کہ اشیاء میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، یعنی پہلے چیزیں مباح تھیں اس کے بعد حرام ہوئی۔ فَإِذَا جُعِلَ الْمُبِيحُ مُتَأَخِّرًا، جب مبیح کو متأخر مان قرار دے دیں گے تو پھر محرم ناسخ ہو گئی، جو دلیل تحریم ہے وہ ناسخ ہوئی، کس کے لیے؟ اباحت اصلیہ کے لیے۔ اور مبیح کو آپ متأخر قرار دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ محرم پھر منسوخ ہو گئی۔ ثم یصیر منسوخا بالمبیح،
پھر وہ چیز دلیل مبیح جو ہے، دلیل اباحت نہیں، دلیل تحریم، یہ پھر مبیح کی بنیاد پر یہ منسوخ ہو جائے تو دو بار نسخ. وَلَوْ جُعِلَ الْمُحَرِّمُ مُتَأَخِّرًا لَكَانَ نَاسِخًا لِلْمُبِيحِ، اور اگر محرم کو متأخر قرار دیا جائے تو محرم مبیح کا ناسخ ہوگا. وَهُوَ لَمْ يَنسُخْ شَيْئًا، اور مبیح نے کسی شے کو منسوخ نہ کیا. لِكَوْنِهِ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ، کیونکہ مبیح تو اصل کے مطابق ہے. تو محرم نے ایک نسخ کیا لیکن مبیح نے کچھ نسخ نہیں کیا، تو نسخ ایک ہی بار ہوا نا. اگر مبیح کو متأخر مانتے ہیں تو نسخ دو بار ہے، اور اگر محرم کو متأخر مانتے ہیں تو نسخ ایک بار ہے. تو بہتر وہ صورت ہے کہ نسخ کم مانے. فرماتے وفی التحریر یقدم المحرم تقلیلا للنسخ و احتیاطا. امام ابن حمام نے تحریر الاصول میں فرمایا کہ محرم کو مقدم کریں گے. کیوں؟ تقلیلا للنسخ، نسخ کو کم قرار دینے کے لیے اور احتیاطی راہ اختیار کرنے کے طور پر. احتیاط بھی اسی میں ہے. ایک تو وجہ یہ فرما دیا کہ اگر محرم کو مقدم کرتے ہیں تو اس میں نسخ کم ہے، یعنی ایک بار ہے صرف، اور اگر مبیح کو مقدم کرتے ہیں تو اس میں نسخ دو بار ماننی پڑے گی. دوسری وجہ یہ فرمائے احتیاطاً، احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محرم کو مقدم قرار دے کر کے اس چیز کو حرام قرار دے دیں. اس لیے کہ اگر وہ چیز مباح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا استعمال درست ہے، لیکن اس کا استعمال ضروری تو نہیں ہوا نا، کہ اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کسی گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ حقیقتاً وہ چیز حرام ہوئی اور آپ نے اسے مباح قرار دے کر کے اس کو استعمال کیا تو یہ گناہ کا ارتکاب ہوا کہ نہیں ہوا. اس لیے بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی چیز سے بچیں جس میں دونوں احتمال ہو، اباحت کا بھی احتمال ہو اور حرمت کا بھی احتمال ہو. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسے حرام قرار دے کر کے اس سے اجتناب کیا جائے. امام ابن حمام نے اس کی دو وجہ بتائی. فرماتے ہیں وقد اوضحناه فی شرح المنار فی باب التعارض. ہم نے، امام ابن نجیم نے بھی منار کی ایک شرح لکھی ہے، فتح الغفار. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی خوب وضاحت کر دی ہے اپنی شرح منار میں تعارض کے بیان میں. فرماتے ومن ثم قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لما سئل عن الجمع بین اختین بملک الیمین احلتہما آیۃ وحرمتہما آیۃ التحریم احب الینا. چلیے، فرماتے ہیں کہ یہی تو وجہ ہے، یعنی محرم اور مبیح جمع ہو جائے تو محرم کو ترجیح دی جائے گی، حلال و حرام اکٹھا ہو جائیں تو حرام غالب ہوگا. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا جمع بین الاختین بملک الیمین کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک آیت نے ان دونوں کو حلال قرار دیا، دوسری آیت نے ان دونوں کو حرام قرار دیا. ہمارے نزدیک تو تحریمی بہتر ہے، ہمیں تحریمی زیادہ پسند ہے. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. یعنی سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ حرمت علیکم امہاتکم. آپ پڑھ لیجئے کون کون سی عورتیں حرام ہیں، تو اس میں ایک جگہ یہ ملے گا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو بہنوں کو جمع کرنا نکاح میں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. تو یہ تو بالکل منصوص مسئلہ ہے. لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یہ آیا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ تو حرام ہے، لیکن دو بہنیں اگر کسی کی ملکیت میں آ گئیں تو ملکیت میں رکھنے میں کیا حرج ہے؟ ملک رقبہ کے طور پہ، ملک یمین کے طور پہ، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں جب سوال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا کہ الجمع بین الاختین بملک الیمین، نکاحن نہیں، ملک یمین کے طور پہ، نکاحن تو حرام ہے.
مل کے یمین کے طور پہ دو بہنوں کو اکٹھا کرنا یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ تو اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ ایک آیت نے انہیں حلال قرار دیا اور ایک آیت نے انہیں حرام قرار دیا۔ جس آیت کریمہ نے ان دونوں کو حلال قرار دیا اس سے ہو سکتا ہے وہ آیت کریمہ مراد ہو جس میں فرمایا گیا کہ تم لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو الا ما ملکت ایمانکم، مگر ان پر منکوحات پہ اور ان پر جن کے تمہارے دونوں ہاتھ مالک ہیں۔ اس کا مطلب جس قدر بھی تمہاری باندیاں ہوں ہے نا، ان سے مباشرت کا رابطہ تعلق ہو سکتا ہے، یہ آیت کریمہ۔ اور دوسری آیت نے انہیں حرام قرار دیا، وہ کون سی آیت ہے؟ وہ وہی ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔ اس لیے دونوں کو ملا کر کے فقہائے کرام نے کیا فرمایا؟ فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ جمع بین الاختین بملک الیمین وطین، کہ دو بہنیں اگر کسی کی ملکیت میں آ گئیں تو ملکیت میں رہیں گی تو، لیکن دونوں میں سے کسی سے بھی وطی نہیں کر سکتے۔ نکاح تو ہوگا ہی نہیں، دو بہنوں سے اگر ایک ساتھ کریں گے تو کسی کا نکاح نہیں ہوگا، اور آگے پیچھے کریں گے تو پہلی تو منقوہ ہو جائے گی، دوسرے سے نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دو بہنیں ملکیت میں آ گئیں تو ملکیت میں رہیں گی، لیکن دونوں میں سے کسی سے بھی وطی نہیں کر سکتا۔ اگر ایک سے کر دیا تو دوسرے سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ مسئلہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش آیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک آیت دونوں کو حلال قرار دیتی ہے، دوسری آیت دونوں کو حرام قرار دیتی ہے، تحریم ہی ہمیں زیادہ پسند ہے۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ارشاد ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک دلیل حلت کی ہے اور دوسری دلیل حرمت کی ہے، اور دو دلیلیں جب ٹکرا جائیں، دلیل تحریم اور دلیل اباحت، تو تحریم کو اختیار کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ حدیث لَكَ مِنَ الْحَائِضِ مَا فَوْقَ الْإِذَارِ وحدیث اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَالثَّانِي يَقْتَضِي إِبَاحَةَ مَا عَدَى الْوَطْءِ فرجح التحریم احتیاطاً فهو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف۔ فرماتے ہیں یہ ایک مسئلہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ خواتین سے حالت حیض میں بچو، یعنی قربت نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حالت حیض میں ازواج سے بچنے کا حکم دیا، اس بچنے کی تفصیل کیا ہے اس میں اختلاف ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ بس صرف وطی نہیں کرنی ہے، باقی یہ کہ پورا جسم سے استمتاع ہو سکتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رکبہ سے لے کر کے سرہ کے درمیان تک کا جو ایریا ہے، یعنی ران ہے، پیڑو ہے، اس سب حصے سے بھی استمتاع نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ کہ صرف وطی حرام ہے، بلکہ ما بین السرۃ والرکبہ سے استمتاع بھی حرام ہے۔ یہ دو قول ہو گئے، دونوں پر الگ الگ دلیلیں موجود ہیں، دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ بعض فقہائے کرام نے یہ ذکر کیا کہ اسی نوع سے یہ حدیث پاک بھی تو ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لک من الحائض ما فوق الازار، کہ ازار سے اوپر جو حصہ ہے حائض کا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ما تحت الازار حرام ہے اور ما فوق الازار حلال ہے۔ تو ما تحت الازار سے مراد سرہ اور رکبہ کے درمیان کا حصہ یہ حرام ہے، لیکن ایک دوسری حدیث پاک ہے وہ اس حصے کو بھی حلال قرار دے رہی ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہر چیز تم کر سکتے ہو سوائے نکاح، یعنی سوائے وطی کے۔ اور اس میں یہ فرمایا اتقوا شعار الدم یا موضع الدم، جہاں سے حیض کا خون نکلتا ہے بس وہاں سے بچو۔ اس سے اندازہ ہوا کہ صرف وطی حرام ہے
اور باقی اس اعضاء سے استمتاع حرام نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، پہلی حدیث پاک سرہ یعنی ناف، رکبہ یعنی گھٹنا، ان دونوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کی تحریم کا تقاضا کرتی ہے، اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک یقتضی اباحۃ ما عدا الوطی، وہ چاہتی ہے کہ وطی کے علاوہ باقی سب کچھ حلال ہو، استمتاع حلال ہو۔ تو اب دیکھیے، ایک حدیث پاک تحریم کی مقتضی ہے، دوسری حدیث پاک اباحت کی مقتضی ہے، تو ترجیح کس کو دے دی گئی؟ تحریم کو، احتیاطاً۔ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام ابو یوسف کا، امام مالک کا، امام شافعی کا رحمہم اللہ تعالی۔ لیکن امام محمد کا اس سے اختلاف ہے، فرماتے ہیں وقت امام محمد وخص محمد رحمہ اللہ شعار الدم وبہ قال احمد عملا بالثانی، امام محمد رحمہ اللہ نے تحریم کو خون نکلنے کی جو جگہ ہے اسی کے ساتھ خاص کر دیا کہ بس وہاں سے استمتاع نہیں ہونا، باقی خطے سے استمتاع کر سکتے ہیں۔ اور یہی قول امام احمد ابن حنبل کا بھی ہے۔ تو امام محمد کی دلیل کیا ہے؟ دوسری والی، عملا بالثانی، دلیل حدیث ثانی، اصنعوا کل شیء الا النکاح، یہ بھی ایک مثال ہو گئی۔ فرماتے ہیں ومنہا، اس قاعدے کے فروع میں سے یہ بھی ایک فرع ہے کہ لوش تبہا محرمہ باجنبیات محصورات لم یحل کما قدمناه فی قاعدۃ الاصل فی الابضاع التحریم۔ فرمایا کہ اگر محرم جو ہے وہ اجنبیات کے ساتھ مشتبہ ہو جائے اور سب کے سب کسی گھر میں یا کسی قلعے میں محصور ہوں، تو پھر جو ہے وہ کسی سے نکاح حلال نہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک ذیلی قاعدے کے تحت یہ بات بتا دی تھی کہ ابضاع میں یعنی فروج میں اصل تحریم ہے۔ اس کی صورت یہ سمجھ لیجئے کہ کسی قلعے میں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ محصور ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ہیں جو غیر محرم ہیں، اجنبیہ ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، اور ایک محرم ہے، یعنی مثال کے طور پر سگی بہن ہے یا باپ شریک بہن ہے یا پھر رضاعی بہن ہے یا پھوپھی ہے یا خالہ ہے۔ اب ان کو یہ پہچانتا نہیں ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے مل گئی ہیں، اور جو محرم ہے جس سے نکاح حرام ہے وہ بھی مشتبہ ہو گئی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، لم یحل۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ساری کی ساری اجنبیات اس کے لیے حلال تو ہیں، تو مبیح تو یہاں موجود ہے، لیکن ایک خاتون ایسی ہے جو ان کے اوپر حرام ہے، تو محرم بھی موجود ہے، تو جب محرم اور مبیح جمع ہو جائے تو محرم کو غلبہ دیا جاتا ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے، لہٰذا کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک فرع ہو گئی۔ ومنہا، ایک اور فرع دیکھیے، من احد ابویہ مأکول والآخر غیر مأکول لا یحل اکلہ علی الاصح۔ جانور کی بات ہے کہ ایک ایسا جانور ہے، ایک ایسا بچہ ہے کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک معقول اللحم ہے اور دوسرا غیر معقول اللحم ہے، یعنی وہ ایسے جانور سے پیدا ہوا بچہ کہ اس کی ماں یا اس کا باپ دونوں میں سے کوئی ایک حلال ہے اور دوسرا حرام ہے، تو اس کا کھانا حلال نہ ہوگا، صحیح قول کے طور پر، صحیح قول کے مطابق۔ مثال کے طور پر کتے اور بکری کا بچہ، دیکھ لیجئے اس کی مثال، فَإِذَا نَزَا كَلْبٌ عَلَى شَاةٍ فَوَلَدَتْ لَا يُؤْكَلُ الْوَلَدُ، کہ اگر کتے نے بکری سے جفتی کی، کتے نے بکری سے جفتی کی اور اس کے نتیجے میں بکری حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک بچہ دیا، تو وہ بچہ نہیں کھایا جائے گا، لا یؤکل الولد،
وَقَذَا إِذَا نَزَا حِمَارٌ عَلَى فَرْسٍ فَوَلَدَتْ بَغْلًا، اگر گدھے نے جفتی کی گھوڑی پر، گدھے نے جفتی کی گھوڑی کے ساتھ، اور اب وہ گھوڑی نے ایسا بچہ جنا جو کیا ہے، خچر ہے، بغلن، لم یؤکل، تو یہ خچر حرام حلال نہ ہوگا۔ وجہ وہی ہے کہ حمار جو ہے وہ حرام ہے، اور فرس ایک قول پر حلال ہے، حنفیہ میں بھی بعض ہاں، اور شافعیہ کے نزدیک تو ہی ہے، تو محرم اور مبیح جمع، لہٰذا محرم کو ترجیح۔ اور دیکھ لیجئے والاہلی اذا نزا علی الوحشی فنتج لا تجوز الاضحیۃ بہ، اگر کوئی ایسا جانور ہے جو پالتو ہے، اہلی ہے ہیں، اور دوسرا اذا نزع الوحشی، اگر وحشی جانور پر جفتی کھائے اور اس کے نتیجے میں وحشی نے جو ہے وحشی جانور نے بچہ دیا، ایسے بچے کو قربانی کے طور پر پیش کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وحشی کی قربانی جائز نہیں ہے، اہلی کی قربانی جائز ہے، اور جب مبیح اور محرم دونوں جمع ہو گئے تو محرم کو ترجیح دیں گے، قربانی نہیں کر سکتے۔ قضا فی الفوائد التاجیہ، اور دیکھ لیجئے فرماتے ہیں ومنہا، ان فروع میں سے یہ بھی ہے، لو شارک الکلب المعلم، لو شارک الکلب المعلم، لو شارک الکلب المعلم غیر المعلم، شارک فعل اور الکلب المعلم یہ مفعول اور غیر المعلم یہ فاعل، تو کہتے ہیں کہ کلب معلم کے ساتھ غیر معلم شریک ہو گیا، او کلب مجوسی، او کلب لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ عمدا، یا کسی مجوسی کا کتا اس شکار پہ شامل ہو گیا، یا ایسا کتا شامل ہو گیا کہ جس کو چھوڑنے پر چھوڑنے والے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جان بوجھ کر کے نہیں لیا تھا، تو حرما، یہ سب کے سب حرام، جو شکار کریں گے وہ لوگ، وہ شکار حرام ہے، کما فی الہدایہ۔ تو یہ مسئلہ آسان ہے، آپ نے سید کے بیان میں یہ پڑھ لیا ہے کہ جس کتے کو سدھایا گیا ہے، ٹرینڈ کیا گیا ہے شکار کرنے کے لیے، اس کلب معلم کو چھوڑا اور اللہ کا نام لے کر کے چھوڑا، لیکن جب وہ شکار تک پہنچا تو غیر معلم بھی شامل ہو گیا، تو غیر معلم جو شکار کرے گا اور اس جانور کو مار دے گا، اور معلم نے بھی مارا، دونوں نے مل کے، تو کلب معلم کا شکار تو حلال اور کلب غیر معلم کا شکار حرام، تو محرم اور مبیح دونوں جمع ہو گئے تو یہ شکار حرام ہو گیا۔ یوں ہی کلب معلم کے ساتھ مجوسی کا کتا شامل ہو گیا، یا ایسا دوسرا کتا شامل ہو گیا جس پہ اللہ کا نام لے کر کے اس کو چھوڑا نہیں گیا ہے، تو ان دونوں نے مل کر کے کسی جانور کو شکار کیا ہے تو وہ بھی حرام ہے، جیسا کہ ہدایہ میں ہے۔ بات وہی ہے کہ جب محرم اور مبیح جمع ہو جائیں تو محرم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور چلیے کہتے ہیں وَمِنْهَا مَا فِي صَيْدِ الْخَانِيَةِ، فتاوی خانیہ کے کتاب الصید میں جو جزیہ موجود ہے وہ بھی اس کی فروع میں سے ایک فرع ہے، کیا ہے؟ مجوسی اخذ بید مسلم فذبح والسکین فی ید المسلم لا یحل اکلہ لاجتماع المحرم والمبیح ویحرم، یہ مسئلہ بیان ہو بھی چکا ہے، آپ حضرات اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، باہر شریعت میں بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مجوسی نے ایک مسلمان کے ہاتھ کو پکڑا، فذبح، اور اب مسلمان نے ذبح کر دیا، والسکین فی ید المسلم، اس حال میں کہ چھری جو ہے وہ مسلمان کے ہاتھ میں تھی، یا ذبح کی ضمیر کو مجوسی کی طرف لوٹائیے، کسی بھی طور پر، یعنی مجوسی اور مسلمان ذبح کر رہا تھا جانور کو، مجوسی اس میں شریک ہو گیا، مجوسی اس کے ذبح کے کام میں شریک ہو گیا، عمل میں شریک ہو گیا، تو ایسے ذبیحے کا گوشت حلال نہیں ہوگا، لا یحل اکلہ، اسے کھانا حلال نہیں ہے۔ مسلمان ذبح کر رہا تھا، چھری مسلمان کے ہاتھ میں تھی، اور مجوسی نے اس مسلمان کا ہاتھ پکڑ لیا اور مجوسی بھی حرکت کرنے لگ گیا، اس طرح سے دونوں نے مل کے اس جانور کو ذبح کیا، تو ایسے جانور کا کھانا
حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اجتماع محرم اور مبیح کی وجہ سے، کہ یہاں پر محرم اور مبیح دونوں جمع ہو گئے۔ مجوسی کا ذبح کرنا یہ محرم ہے، مسلمان کا ذبح کرنا یہ مبیح ہے، تو چونکہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں تو اس لیے وہ جانور حرام ہوگا۔ ایسے ہی جیسے کہ فرمایا کما لو عجز مسلم عن مد قوسی بنفسی فاعانہ علی مدی مجوسی لا یحل اکلہ، اگر مسلمان شکار کرنے کے لیے اپنے تیر کو اس نے کھینچا پھینکنے کے لیے شکار پر، تو وہ مسلمان بذات خود تیر پھینکنے سے عاجز رہ گیا، نہیں پھینک سکا، تو اس کے کھینچنے پر ایک مجوسی نے مدد کی اور اس مجوسی نے بھی اپنی طاقت لگائی، اس طرح سے دونوں نے مل کر کے اس شکار پر اپنا تیر پھینکا، لا یحل اکلہ، اب اس تیر نے جا کر کے کسی جانور کو شکار کیا تو اس شکار کو کھانا حلال نہیں ہے، کیونکہ شکار کرنے والا مسلمان بھی ہے اور مجوسی بھی ہے، مسلمان کا شکار حلال، مجوسی کا شکار حرام۔ اسی طرح اور دیکھیے فرماتے ومنہا عدم و جواز وطء الجاریۃ مشترکہ، مشترک باندی سے وطی کرنا جائز نہیں ہے، مشترک باندی سے وطی کرنا حرام ہے۔ بات کیا ہے؟ ملکیت ہے، چونکہ زید اور بکر دونوں نے مل کر کے ایک باندی خریدی ہے، تو دونوں محایات کے طور پر، مبارات کے طور پر یہ دونوں کے دونوں یعنی باری مقرر کر کے اس سے خدمت لے سکتے ہیں، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی وطی نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک مبیح بھی ہے ایک محرم بھی ہے۔ مبیح کیا ہے کہ اس نے خریدا ہے، اس کو ملکیت حاصل ہے اس پر، اور محرم کیا ہے کہ پوری ملکیت حاصل نہیں ہے، بعض حصے کی ملکیت دوسرے کو ہے، تو دوسرے کی باندھی بھی ہو گئی تو دوسرے کی باندھی سے وطی کیسے کرے گا؟ تو محرم اور مبیح دونوں جمع، اس لیے محرم کو ہی ترجیح دی جائے گی، اور مشترک باندھی سے کوئی شریک وطی نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیے فرماتے ومنہا، اس قاعدے کے فروع میں سے یہ بھی فرع ہے، لو کان بعض الشجرۃ فی الحل وبعضها فی الحرم، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ چلیے اس مسئلے کو مکمل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ فرق کیا ہے کہ درخت کا بعض حصہ حل میں ہے اور بعض حصہ حرم میں ہے۔ قاعدہ یہ چل رہا ہے کہ اگر محرم اور مبیح دونوں جمع ہو جائیں تو محرم کو ترجیح حاصل ہوتی ہے اور حرمت کا حکم لگ جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود حرم میں جو درخت ہوتے ہیں اسے اکھیڑنا اور کاٹنا یہ حرام قرار دے دیا۔ تو ایک درخت ایسا ہے جس کا بعض حصہ حرم میں ہے اور بعض حصہ حل میں ہے۔ حل و حرم کی اصطلاح آپ کو معلوم ہوگی، اگر حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیے تو وہاں پر ایک حدود حرم ہے، ایک تو میقات کی حدود ہیں اور اس کے بعد حدود حرم ہے، اس کے بعد مکے اور مینا اور عرفات و مزدلفہ سب کی اپنی اپنی حدود بھی ہیں، لیکن حکم کا تعلق عام طور پر ان دو سرحدوں سے ہوتا ہے، میقات کی سرحد اور حدود حرم۔ حدود حرم کا معاملہ یہ ہے کہ حرم کے اندر اگر چلے گئے تو بہت سارے احکام اور پابندیاں نافذ ہو جاتی ہیں۔ تو حدود حرم میں اگر کوئی جانور ہے تو اس کو شکار نہیں کر سکتے، جانور کو بھگا نہیں سکتے، دوڑا نہیں سکتے۔ درخت کوئی ہے، خضر پودا ہے تو اس کو کاٹ نہیں سکتے، مگر یہ تبھی تو ہے جبکہ وہ درخت حدود حرم میں ہو، اور اگر حرم کے باہر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس کا وہ احترام نہیں ہے۔ حل میں اگر کوئی درخت ہے تو اس کا وہ احترام نہیں ہے، لیکن مسئلہ وہاں ہوگا جبکہ کوئی درخت ایسا ہے کہ اس کا بعض حصہ حل میں ہو اور بعض حصہ حرم میں ہو۔ تو جو حصہ حل میں ہے، حل میں ہونا اس بات کا تقاضا کرے گا حل میں ہونا اس بات کا مقتضی ہوگا کہ اس درخت کو کاٹا جا سکتا ہے، حرم میں ہونا اس بات کا مقتضی ہوگا کہ اس درخت کو نہیں کاٹ سکتے۔
تو مبیح اور محرم دونوں جمع ہو گئے نا، اور ایسی صورت میں محرم کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، لہٰذا فیصلہ یہ ہوگا کہ ایسے درخت کو نہیں کاٹ سکتے، اور اگر کاٹ دیں گے تو زمان دینا پڑے گا، جرمانہ دینا ہوگا۔ اس کی تفصیل میں ایک دوسری مثال دیکھیے، فرماتے وَمِنْهَا لَوْ كَانَ بَعْضُ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ وَالْبَعْضُ فِي الْحَرَمِ وَالْمَنْقُولُ، ہاں اسی میں سے یہ بھی صورت ہے کہ اگر شکار کا بعض حصہ حل میں ہے اور بعض حصہ حرم میں ہے، آپ شکار حدود حرم میں شکار نہیں کر سکتے، کوئی ہرن آ گیا حدود حرم میں تو اسے شکار نہیں کر سکتے، لیکن حل میں شکار کر سکتے ہیں اگر حالت احرام میں نہیں ہے تو۔ حالت احرام میں جو بندہ ہے وہ تو کہیں بھی شکار نہیں کر سکتا، تو حدود حرم میں جو شکار موجود ہو اسے شکار نہیں کیا جا سکتا۔ جی، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی جانور ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا کہ بالکل وہی سرحد ہے حرم کی، حدود حرم کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر مسجد عائشہ پہنچ جائیے آپ عمرے کے احرام کے لیے، یا پھر جعرانہ پہنچ جائیے، یا پھر یہ کہ حدیبیہ پہنچ جائیے، تو وہاں آپ کو سرحدیں مل جائیں گی۔ یہاں سے حدود حرم ایک قدم ادھر رکھیے تو آپ حدود حرم میں ہوں گے، اور ایک پاؤں پہلے تو ہل میں ہے۔ تو ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کا ایک پاؤں حرم میں ہو اور ایک پاؤں حل میں ہو، تو ایسے ہی اس شکار کے جانور کی بھی تو صورت ہو سکتی ہے کہ جانور کا بعض حصہ حرم میں ہے اور بعض حصہ حل میں ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہی ہونا چاہیے کہ چونکہ محرم اور مبیح دونوں جمع ہو گئے تو ایسے شکار کو شکار کرنا حرام ہے۔ جی، فرماتے والمنقول فی الثانیہ کما ذکر الاستجابی ان الاعتبار لقوائمی، دوسرے والے مسئلے میں یعنی وہ درخت کا مسئلہ نہیں بلکہ شکار کے جانور کا مسئلہ، اس کے تعلق سے امام اسبیجابی نے ذکر کیا ہے کہ منقول یہ ہے کہ اس کے قوائم کا اعتبار ہے، سر کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ کیسے یہ مانیں گے کہ بعض حصہ جو ہے نا اس جانور کا حدود حرم میں ہے بعض ہل میں ہے، کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے چاروں پاؤں جو ہیں قوائم، ہاتھ پاؤں دونوں، یہ سب کے سب اگر حدود ہل میں ہے حرم میں نہیں ہے، اور سر اس طرح سے ہے کہ وہ حدود حرم میں ہے، تو مانا جائے گا کہ نہیں، وہ حدود حرم میں نہیں مانا جائے گا، بلکہ قدموں کا اعتبار ہے، اس کے قوائم کا اعتبار ہے۔ اگر قوائم میں سے دو یا ایک بھی اگر حدود حرم میں ہو تو وہ حدود حرم میں مانا جائے گا، اگر قوائم سب کے سب ہل میں ہے اور اس کا سر حرم میں ہے تو نہیں مانا جائے گا۔ فرماتے ہیں حتی لو کان قائما فی الحل ورأسه فی الحرم فلا شیء بقتلہ، یہاں تک کہ اگر وہ جانور کھڑا تو ہے ہل میں اور اس کا سر حدود حرم میں پہنچ گیا، فلا شیء بقتلہ، اس کو اگر شکار کر لیا جائے کوئی زمان نہیں، کوئی تاوان نہیں، کوئی فدیہ نہیں۔ ولا یشترط ان یکون جمیع قوائمہ فی الحرم، یہ شرط نہیں ہے کہ سارے کے سارے اس کے پائے جو ہیں، اس چوپائے کے سارے پائے کہاں پر ہیں، حرم میں ہوں، بلکہ بعض بھی ہوں تب بھی، حتی لو کان بعضها فی الحرم و بعضها فی الحل، یہاں تک کہ بعض پائے اس کے حرم میں ہیں بعض حل میں ہیں، وجب الجزاء بقتلہ، ایسے جانور کو بھی اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس پر فدیہ دینا پڑے گا، لتغلیب الحظر علی الاباحۃ، کیونکہ حظر کو اباحت پر ترجیح حاصل ہے۔ اور یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جہاں محرم اور مبیح جمع ہو جائے تو محرم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیجئے علامہ اسبیجابی نے اس کا پورا تذکرہ کر دیا کہ ایک جانور اس طرح کھڑا ہے کہ اس کے سارے پاؤں یعنی ہاتھ پاؤں سب کے سب جو ہے نا حل میں ہیں، اور اس کا سر جو ہے وہ پہنچ گیا حدود حرم میں، تو اسے حدود حرم میں نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر ایک پاؤں بھی اس کا حدود حرم میں پہنچ گیا تو اس پہ یہ مثال صادقہ آ جائے گی، یہ مسئلے اس قاعدے کی مثال بن جائے گی کہ چونکہ ایک جہت سے وہ حرم میں ہے اور باقی جہتوں سے وہ حل میں ہے، تو جس جہت سے وہ حرم میں اس کا شکار کرنا حرام اور جس جہت سے وہ حل میں ہے اس کا شکار کرنا حلال، تو محرم اور مبیح جمع ہو گئے، ترجیح محرم کو دے دیں گے۔
فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَنْقُولُ فِي الْأُولَى فَفِي الْأَجْنَاسِ، اور پہلے والی مثال جو تھی یعنی درخت والی مثال، کہ درخت میں بعض حصہ حل میں ہے بعض حصہ حرم میں ہے، اس میں کوئی منقول مسئلہ ہو تو بتائیے. کہتے ہیں ہاں الاجناس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، کتاب الاجناس میں یہ مسئلہ موجود ہے. کیا فرمایا؟ الاغصان تابعۃ لاصلها، کہ اغصان اصل کی تابع ہے، یعنی جو شاخیں ہوتی ہیں کسی درخت کی وہ جڑ کی تابع ہوتی ہیں. لہذا اگر جڑ جو ہے وہ حل میں مانی جائے تو پورا کے پورا درخت ساری کی ساری شاخیں اگرچہ حدود حرم میں ہو وہ سب کے سب مانی جائیں گی کہ وہ حل میں ہی ہیں. وذالک علی ثلاثۃ اقسام، اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ان یکون اصلها فی الحرم والاغصان فی الحل، کہ اس درخت کی جڑ تو حرم میں ہو اور اس کی شاخیں حل میں پھیلی ہوئی ہوں. تو فعلی قاطع اغصانها القسمہ، القسمہ کے بجائے القیمہ ہے. تو ایسی صورت میں کہ جبکہ جڑ اس کی حرم میں ہے اور اس کی شاخیں حل میں موجود ہیں، حل میں پھیلی ہوئی ہیں، تو ایسی شاخیں جو کہ حدود حرم سے باہر حل میں ہیں ان کو کاٹ دینے والے کو بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ نہ سمجھے کہ اس کی شاخیں تو حدود حرم سے باہر حل میں ہیں تو ان شاخوں کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شاخیں اصل کی تابع ہیں. تو اگرچہ آپ ان شاخوں کو کاٹ رہے ہیں جو کہ حدود حرم سے باہر حل میں ہیں، مگر آپ صحیح کام نہیں کر رہے، آپ کو قیمت دینی پڑے گی. والثانی، دوسری صورت کیا ہے؟ ان یکون اصلها فی الحل واغصانها فی الحرم، کہ اس درخت کی جڑ تو حدود حل میں ہے اور اس کی شاخیں حدود حرم میں پھیلی ہوئی ہیں. تو بات وہی ہے کہ اعتبار جڑ کا ہے، اور جڑ چونکہ حرم سے باہر حل میں ہے فلا ضمان علی القاطع فی اصلها واغصانها، تو جو بندہ اس کی جڑ کو اکھیڑ پھینکے یا اس کی شاخیں کاٹ لے کسی پہ تاوان یا ضمان نہیں ہے. تیسری صورت کیا ہے؟ ان یکون بعض اصلها فی الحل وبعضه فی الحرم، کہ اس کی جڑ اتنی موٹی ہے، اس کا تنا اتنا موٹا ہے کہ بعض حصہ حدود حرم میں ہے اور بعض حصہ حدود حل میں. تو کہتے ہیں فعل القاطع الضمان، تو جو بندہ ایسی شاخوں کو کاٹے گا یا ایسے درخت کو کاٹے گا اسے تاوان دینا پڑے گا، سواء کان الغصن من جانب الحل او من جانب الحرم، عام ازیں کی اس کی شاخیں حل کی طرف ہوں یا حرم کی طرف ہوں، ہر صورت میں اس کو کاٹنا حرام ہے اور جو کاٹے گا اسے تاوان دینا پڑے گا. چلیے یہیں تک آج کا درس روکتے ہیں.